اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ بنا رہا ہوں میں علامہ رشید ترابی مرحوم کے بارے میں تھوڑی سی معلومات اپنے ان نئے نوجوانوں کے لیے جنہوں نے ان کا عہد نہیں دیکھا تھا اور ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ جو انہوں نے شام غریبہ کی مجالس پڑھی ہیں 4 یا 5، وہ اگر سنی ہو تو سنی ہو، جس میں رزق پہ انہوں نے پڑھا تھا، یقین پہ پڑھا تھا، اور 5 عنوانات کی مجلس مختلف وہ ریکارڈ پر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس 5۔ اس زمانے میں نہ موبائل کا سسٹم تھا، نہ اتنی فیسلٹیز تھیں، اور ایسے ایسے جید عالم، خطیب، مقرر، ایک سے ایک پڑھنے والے۔ مگر یہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں، ہر کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ہے آج ہم سب چیز ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر ویسے لوگ نہیں ہیں، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، اس نہج کے لوگ نہیں ہیں جیسے علامہ رشید ترابی تھے، جیسے نقن صاحب مرحوم تھے، جیسے ابن حسن جارچوی مرحوم تھے، جواد الاصغر جیسی شخصیت تھی۔ ایسے کافی جو پڑھنے والے تھے، طاہر جرولوی تھے، بہت سارے ایسے تھے جن کا جواب ہی نہیں تھا، بہت۔ ان میں ایک رشید ترابی مرحوم بھی تھے، خطیب تھے۔ مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مختصر ترین لفظوں میں ان کی خاصیت بیان کریں تو آپ کیا بیان کریں گے؟ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ مجلس میں فرض کیجئے کہ 5 یا 6 آدمی بیٹھے ہیں مجلس میں، ایک کو پسند ہے شاعری، ایک کو پسند ہے حالات حاضرہ، ایک کو پسند ہے ائمہ کے معجزات، ایک کو پسند ہے کہ قرآن پاک کی آیت پہ گفتگو کی جائے، اور ایک کو پسند ہے کہ اس میں منطق، فلسفہ اور یہ ساری چیزیں، مختلف عنوانات، یہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، ایک شخص کا 10 کو مطمئن کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بہت سارے ہمارے عالم ہیں جو ایک بھی قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھتے ہیں اور پوری مسجد پڑھ ڈالتے ہیں حالات حاضرہ پہ، وہ بھی مقرر ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پاک کی آیتیں نہیں پڑھتے ہیں، ائمہ کے، اماموں کے معجزات پڑھتے ہیں اور پوری مجلس ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کو سیاست کی طرف لے جائیں گے اور پوری مجلس اس میں ختم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو انہوں نے اس دائرے میں رکھ لیا ہے کہ بس یہی ان کا عنوان ہے۔ اب جیسے علامہ طالب جوہری مرحوم تھے، تو علامہ طالب جوہری مرحوم کی خاصیت یہ تھی کہ قرآن پاک کی آیات پہ مکمل، ایک طریقے سے کہتے ہیں نا کہ دسترس حاصل تھی، کہ اگر وہ ایک لفظ انہوں نے پڑھا، انما سے جتنی آیتیں قرآن پاک میں ہیں وہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں۔ انما انہوں نے سمجھایا تھا کہ ایک ایسا تالا ہے انما، جو اگر کہیں لگا دیا جائے تو باہر والا اندر داخل نہ ہو سکے اور اندر والا باہر نہ آ سکے۔ اس کو انہوں نے پروف کیا پروردگار عالم کے لیے کہ یہ وہ خدائی ہے، یہ وہ معبود برحق ہے، انما، کہ جس کی خدائی میں نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ وہ کسی اور چیز میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی آ سکتا ہے یا سما سکتا ہے، خدا۔ اسی طرح نبوت کے لیے انہوں نے بتایا انما سے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے، اس میں نہ نبوت میں کوئی شریک اس طرح سے ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی اور میں اس طرح سے
ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میں نبی جیسا اور نبی مجھ جیسا، انما نے اس کو ثابت کر دیا نہیں، یہ وہ تالا ہے جس میں نہ آپ داخل ہو سکتے ہیں اور نہ وہ نبوت سے باہر خود آ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ انما کا طہارت کا وہ تالا ہے جس کی طہارت میں اہل بیت آپ کو پاک کیا نہیں، پاک رکھا، جو پاک رکھنے کا حق تھا۔ تو اس طہارت سے باہر نہ وہ اہل بیت آ سکیں گے اور نہ کوئی نجس اس طہارت میں داخل ہو سکے گا۔ اسی لیے آیت شروع ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا ایک مجلس میں، الم ترا۔ تو قرآن پاک میں جہاں جہاں الم ترا سے آیتیں شروع ہوئی ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا رسول آپ نے نہیں دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا رسول آپ نے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ الم ترا اسی سے پوچھا جائے گا جو اس واقعے کو دیکھ رہا ہو۔ کیا اے رسول آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا، تبھی تو پوچھا جا رہا ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ خاصہ تھا علامہ طالب جوہری کا، کہ جو لفظ چنتے تھے پوری مجلس اسی ایک لفظ کے حصار میں ہوتی تھی، اس میں وہ حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو کرتے تھے اور کبھی کبھار وہ شعر بھی پڑھ دیا کرتے تھے۔ مگر علامہ رشید ترابی کی بات یہ تھی، وہ ایسے مقرر تھے، ایسے خطیب تھے کہ اگر وہ مصرع شروع کریں، میر انیس کا کلام مصائب میں شروع کریں تو بند کے بند پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اب جب انہوں نے کلام سنانا شروع کیا تو اب فی البدی صرف سنائے جا رہے ہیں، بند پہ بند، بند پہ بند، بند پہ بند۔ یہ خاصہ تھا علامہ رشید تراوی مرحوم کا، سنائے چلے جا رہے ہیں، سنائے چلے جا رہے ہیں اشعار۔ اور سب سے زیادہ فکر انگیز یہ جملہ ہے کہ اگر وہ ایک دن میں 5 مجالس پڑھتے تھے تو 5 مجالس کے ٹاپک مختلف ہوتے تھے، عنوانات الگ ہوتے تھے۔ کوئی مجلس دوسری مجلس میں ریپیٹیشن نہیں ہوتی تھی، کسی مجلس میں وہ الفاظ، وہ جملے جو انہوں نے کہیں اور ادا کیے تھے، اس کی ریپیٹیشن یعنی اس کو دوبارہ سے اس کو کوٹ کرنا یہ نہیں ہوتا تھا۔ ہر مجلس مختلف ہوتی تھی اپنی مجلس سے، اور ایک دن میں 5 مجلس کا پڑھنا، 5 ٹاپک الگ پڑھنا عشرے تک، اور مختلف انفارمیشن دینا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے جو علامہ رشید ترابی مرحوم کیا کرتے تھے۔ منطق، فلسفہ، شاعری، حالات حاضرہ، سائنس، جتنی سیاست، جتنے ٹاپک تھے سب کو کور کرتے تھے۔ تو اگر وہ 30-40 لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ کچھ لے کے اٹھتے تھے، کیونکہ وہ ہر کو مطمئن کرتے تھے۔ یہ ان میں ان کا خاصہ، یہ ان کے اندر گاڈ گفٹڈ ایک چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو۔ اور اس زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اس ریکارڈنگ میں تھوڑا سا بھی بعد میں لگا ہوگا کہ ہم لوگ مجبور ہیں کہ الیکٹرک کی وجہ سے، کہ جب ہم کوئی چیز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے، تو سلسلہ کلام اس طرح سے کنٹینیو رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ مگر میں کیا کروں، میں نے کلپ شروع کر دی ہے تو میں اس کم لائٹ میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے، مگر آپ اس کو سنیے گا ضرور۔ جس زمانے میں وہ نشتر پارک میں مرکزی مسجد سے خطاب کرتے تھے، ابھی بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو آئی وٹنس ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور میں تو یوں سامنے ممبر کے سامنے بیٹھ کے ان کو سنتا تھا۔
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو گواہی دیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، کہ نشتر پارک کے اندر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں ایک زمانے میں، اور پورا نشتر پارک دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، کھچم کھچ لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے جو اطراف میں گاڑیاں تھیں وہ قطار در قطار کھڑی ہوتی تھیں گاڑیاں۔ اس کے بعد نیشنل پارک کا باہر کا پورا علاقہ گاڑیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، فلی پیکڈ، مکمل جام۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سائڈ کا پورشن خالی ہے تو ادھر گاڑیاں ہیں، یا ادھر خالی ہے تو اس طرف گاڑیاں ہیں، نہیں، سیدھے ہاتھ کی طرف، الٹے ہاتھ کی طرف، آپ کے آگے کی طرف، پیچھے کی طرف جتنے علاقے ہوتے تھے گاڑیاں اس کے اندر کھچم کھچ بھری بھی ہوتی تھی۔ تو جب مجلس ختم ہو جاتی تھی تو لوگوں کو نکلتے نکلتے بھی ہم لوگ کو گھنٹے سے اوپر ہو جاتا تھا، اتنا مجمع ہوتا تھا، اتنی دیر لگتی تھی نکلنے میں۔ اس کے بعد ایک خاصیت میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ ان کے ایک داماد سرجن رضا، جو ہارٹ کے تھے، سرجن رضا، جس زمانے میں ان کو ہارٹ کا مرض لاحق ہوا تو وہ کارڈیو ویسکولر میں تھے۔ وہ مجلس میں نے اٹینڈ کی تھی، وہ کارڈیو ویسکولر میں تھے۔ تو ظاہر ہے ان کو روکا ہوگا کہ ہارٹ کی یہ حالت ہے، آپ ریسٹ کیجئے، آپ کے لیے اس وقت پڑھنا جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، آپ اس وقت آرام کریں، لیٹیں۔ مگر بات یہ ہوئی کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر مجھے موت آئے ذکر محمد و آل محمد میں، اور میں ممبر پہ میرا انتقال ہو جائے، تو اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی میرے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ جس وقت پڑھا کرتے تھے ان کا مخصوص انداز ہوتا تھا کہ پڑھتے پڑھتے وہ ایک مفرر ڈالتے تھے، عقیق کی انگوٹھی پہنتے تھے، انگلی کا اس طرح اشارہ کرتے تھے، اس طرح سے کرتے تھے، اور اپنا یہ آستینوں کو الٹ لیتے تھے پڑھنے کے دوران، یوں ٹرن کر لیتے تھے، کرتے تھے، اور عقیق کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس طرح وہ مخاطب کرتے تھے۔ میں نے خود وہ مجلس اٹینڈ کی جس میں وہ کارڈیو ویسکولر سے آئے تھے، اور مجلس پڑھتے پڑھتے، مصائب پڑھتے پڑھتے وہ ممبر کے اوپر بے ہوش ہو گئے۔ آج کل کے ذاکرین کو اگر بتایا جائے کہ ان کو ہارٹ کے ای سی جی میں چینجز آئے ہیں تو وہ بیڈ پہ چلے جائیں گے آرام کے لیے، مجلس پڑھنا تو کجا۔ اور وہ بھی کارڈیو ویسکولر سے اٹھ کے تو کوئی بھی نہیں آئے گا ممبر پر مجلس پڑھنے کے لیے، جان سب کو پیاری ہے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو تمنا موت کرو، سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ رشید ترابی میں یہ خاصیت تھی کہ وہ اس شدید علالت میں اور بیماری کی حالت میں بھی کارڈیو ویسکولر سے ممبر پہ آئے، مجلس پڑھتے پڑھتے مسائل میں بے ہوش ہو گئے۔ وہ چیز تو میں نے اب کبھی بھی نہیں دیکھی نہیں ہے۔ ایسا عالم، ایسا خطیب، ایسی گرجدار آواز کہ اگر اخبار نے کوئی نیوز غلط چھاپ دی محمد و آل محمد کے خلاف یا اہل تشیع کے خلاف، تو ان کی ایسی ببانگ دہل وہ بولتے تھے، برجستہ بولتے تھے، مدلل گفتگو کرتے تھے، ایسی زبردست آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور مرکزیت تھی اس زمانے میں۔ نشتر پارک کی مرکزیت تھی کہ جب وہ ایک چیز پہ احتجاج کرتے تھے تو دوسرے دن اخبار میں معذرت بھی آتی تھی، اور معذرت کی جاتی تھی، جنگ والے معذرت نامہ دیتے تھے کہ ہاں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کا اعتراف کرتے تھے۔ یہ خاصیت علامہ رشید ترابی مرحوم میں تھی۔ کون سا ایسا محرم ہے جس میں سید الشہداء، ان کی اولاد، ان کے اصحاب کا تذکرہ نہ ہوتا ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ میر انیس کا نہ ہوتا ہو، مرزا دبیر کا نہ ہوتا ہو، مونس و وحید جیسی شخصیت کا تذکرہ نہ ہو،
اور انہی میں علامہ رشید ترابی جیسی شخصیت کا تذکرہ نہ ہوتا ہو. میرا خیال ہے کوئی محرم ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں علامہ رشید ترابی مرحوم کو لوگ یاد نہ کرتے ہوں. تو یہ تھوڑی سی شخصیت کے بارے میں جو میں جانتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ غروب ہو کے کئی آفتاب چھوڑ گیا، غروب ہو کے کئی آفتاب چھوڑ گیا، سیاہ رات میں روشن کتاب چھوڑ گیا، سیاہ رات میں روشن کتاب چھوڑ گیا. ہزار جبر ہو لیکن یہ فیصلہ ہے اٹل، بھائی وہ ذہن ذہن میں ایک انقلاب چھوڑ گیا. یہ تھے علامہ رشید ترابی مرحوم. وآخر دعوانا الحمدللہ.